وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ چھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ تب ہی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالیں۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان اور بھائی روہیل، اور ایک طرف ایرن زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے کے لیے تیار تھے۔ سلمان صاحب آگے بڑھے اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈالی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلمان صاحب نہیں ڈالی بول رہی تھی۔ اسے ڈالی، پھر پنکی، پھر بے حیا، یہ ساری باتیں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ کہیں فون کی گھنٹی دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک خواب تھا۔ او خدایا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موجود موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اور پھر اس نے فوراً کان سے فون لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کے انٹرس پر آپ گاڑی بھیج دیجیے گا۔ اوکے، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا میجر احمد کا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی۔ اس خوفناک خواب نے سے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ میجر احمد سے تو وہ نبٹ ہی لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ ہی ایک درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ اے لائن قمیض، چوڑی دار پاجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستینیں ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آئی تھیں، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی اسٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ ارم یا زارا اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتر اس نے بے چینی سے کھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل ایک کار زن سے اس کے سامنے آ کر رکی۔ سیاہ پرانی مرسیڈیز اور کسی بت کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازے بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا لی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس تھی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں۔ ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ البتہ چوتھی دیوار کی سمت مد مقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فروزن کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی، وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا دوسرا حصہ تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا اور خوبصورت سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ خاکی یونیفارم، سر پر کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا میز پر رکھی کوئی چیز انگلیوں پر گھما رہا تھا۔ شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے حصے پر بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا۔ غالباً فون کا ریسیور۔ یکدم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجا تھا۔
وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اس سے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پر رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس پر آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پر سسٹم کھلا ہوا ہے۔ مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی ہو۔ دیوار کے اس پار دھندلے منظر میں بیٹھے آفیسر کے سامنے بھی لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، تو وہ میجر احمد ہی تھا۔ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولے حیا، میں کلک کر دوں؟ وہ بول رہا تھا۔ اور رپورٹ؟ وہ ایک دم بولی۔ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے آنا پڑے گا۔ غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کر دیا، وہ بولا۔ او تھینک یو میجر احمد، اس کا گلا رون گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی، وہ بولی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھیں؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی، اور شادیوں پر ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ بے درپے سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ شادی کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، کیا اچھا لگتا ہے ہمارے ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھیں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر ایک اور بات پوچھوں؟ جی پوچھئے۔ اب کہ اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ میجر احمد اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پر تلخی نظر آ رہی تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا کر دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی، وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا۔ ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا۔ وہ دنگ سی بیٹھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دھندلی دیوار کے پیچھے دیکھے جا رہی تھی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بیچ گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑا رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میجر احمد اس کے مسز حیا بولنے پر چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں۔ جانتا ہوں آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟
ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی یہ ویڈیو، آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے پہلے اس نے میجر احمد کا زوردار کہکہا سنا تھا۔ پیر پٹکتی ہوئی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا، ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ شخص میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ کہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بوکے سے تھما دیا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول بھی اس سفید پھولوں سے قطعاً مختلف تھے، پھر بھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو، اس نے بھوکے سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ شام میں ارم بھاگتی ہوئی اسے آوازیں دیتی ہوئی آئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حیا، وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے بہت خوشی خوشی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا، وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی ہوں شاید، مگر اچھا ہی ہو۔ اور ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ وہ حیا سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہو رہا تھا، اس لیے ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا ہوا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور اس کی وہ عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت کا تذکرہ کرنا، اور اس سے اتنے سارے سوال پوچھنا، اور پھر مجھ سے شادی کا سوال۔ او میرے خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید طیش میں ہونے کے باوجود سوال نہیں کر پائی تھی، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہ کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت، کیسی شرمندگی، کیا شرمناک کارنامہ کیا؟ کیا پھپھو کا خاندان واقعی پلٹ کر نہیں آیا تھا؟ تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ قیاس کرتی تھیں، بلکہ کوئی اور ہی بات تھی؟ کوئی ذلت آمیز کام انہوں نے سر انجام دیا تھا، اور انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی جو سلجھ ہی نہیں رہی تھی؟ مگر میجر احمد سے وہ یہ سب پوچھ نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کے سپانچی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا نے اس کو بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا، تو کیا وہ اس گھر میں بھی داخل ہو سکتا تھا، اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے اماں، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپر پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا، ابا نے بولا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر سلمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں گم تھے، اور اماں بھی پاس بیٹھی سوگوار سی لگ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول بہت افسردہ سا لگ رہا تھا۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹا بیٹھو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لینی پڑے گی۔
کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے بیٹا، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ ابا کیا یہ واحد حل ہے؟ وہ بہت دیر بعد بولی۔ ابا کے رویے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں، وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے آخری کوشش کر لینے دیں ابا پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں، اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ دوسرے دن وہ پاگل لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوف سے پلٹ کر دیکھا، وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے۔ وہ اس کی فرینڈ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی ختیجہ، بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے پوچھا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میڈم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانچی کو جوائن کرنا ہے اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہیں اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک تو وہ ابا کی کئی باتوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اوہ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ترکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کو ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو وہ ہمیں اگلے دن پر ڈال دیں گے۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ ہاں جی، میں سن رہی ہوں۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ ایسا کریں، آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ میں آپ کو کانٹیکٹ کر سکوں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ ختیجہ اسے اپنے فون میں نوٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کل آپ صبح 6:30 بجے پہنچ جائیے گا، میں وہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس نے اچھا کہہ کے جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا ویزا بھی رہ جائے۔ مس سلیمان، وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف! وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکان کی دیواروں سے چھلکتی روشنیوں نے روشن کیا ہوا تھا۔ انہی روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پر بھی پڑ رہا تھا، جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر دن کے وقت بک فیئر اسٹال لگا کرتے تھے۔ یہ جنا سپر تھا۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے سیاہ بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں چل رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کہی ہوئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ یہ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا شوہر؟ کزن؟ وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو پھر ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں سے باہر نکالا تھا۔
اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینس اور جیکٹ میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا۔ جگمگاتی روشنی دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر ادھر سے بھی اس کا کوئی چوہتا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے جلدی سے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ڈولی تھی جو ہاتھ میں پکڑے فرائنگ پین کو گھما گھما کر مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی تو ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ لڑکے کا گھٹنا چٹک گیا۔ وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا تھا۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہیت آئی تھی۔ دوسری دفعہ خوف اور اس دن ٹریفک جیم میں دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانسیں لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے ان کو تاڑ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اپنی باجی کو ہی تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پر بازو لپیٹے سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی، غلطے سنو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دکانوں کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا باجی، آپ کتنے سونے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ رخسار پر رکھے خوشی سے چہکا۔ حیا کو کراہیت نہیں آئی اور نہ ہی خوف، بس چپ چاپ وہ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو باجی۔ شکریہ، اور کچھ؟ حیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ تو ناراض لگتے ہو باجی۔ ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ حیا نے اس سے پوچھا۔ ہاں تو ٹینشن تھوڑی دیتا ہوں، آپ کی مدد ہی کرتا ہوں، ڈولی نے ناراض لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو، وہ ڈولی سے پوچھ رہی تھی۔ ڈولی کا منہ آدھا کھل گیا، لینز لگی آنکھوں میں جیسے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں باجی جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہو، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ اسی لمحے حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ اس پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پر بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پوچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی۔ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر حیا نے فون رکھ دیا۔ آپ گھر بار والے ہو باجی، ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں تمہیں؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں، حیا نے بولا۔ اللہ پاک کی قسم لے لو باجی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔
میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا. مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے. ڈالی اسے بتا رہا تھا. وہ لب بیچے اسے دیکھ رہی تھی. کچھ تھا اس میں پراسرار سا، خوف زدہ کر دینے والا. ٹھیک ہے رو مت، وہ اسے چپ کرا رہی تھی. میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر آپ تو الزام لگا رہے ہو مجھ پر. وہ سسکتے ہوئے رونے لگی. اچھا نا، اسٹاپ اٹ. وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ خلاؤں میں گھور رہی تھی.